Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us this day when we witness two of the great scholars whom Allah subhanahu wa ta'ala has sent to our masjid, and they are here, alhamdulillah, who don't need any introduction. Maulana Ehtaramullah Thanvi Sahab, who has been coming to our masjid since many years, educating us in the month of Ramadan especially. We all remember him, and we should all pray for his good health and strength so that he will be coming to us more often, inshallah. And our beloved Mufti Munir Sahab, as usual, he doesn't need any introduction, and he's the one who organized this program, and inshallah we really appreciate for his efforts and also his invitation of Maulana Ehtaramullah Thanvi to this area. We have today a renowned, internationally renowned Naat Khan and also a poet, Sayyid Sulaiman Gilani from Pakistan, and he happened to be the guest of our Mufti Munir Sahab, inshallah, and we are pleased that he is here with us today. And we would like to proceed with the program without further delay, as per the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the recitation of Holy Quran by our Imam Amjad Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وشاهد وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, Hafiz Sahab. As you know, Alhamdulillah, today the day selected for this program is the night of Shab Barat. And without myself speaking anything about that, we should try to get our enlightenment of the knowledge through our scholars, both Mufti Munir Sahab and also our beloved scholar Maulana Ehtaram Al-Haq Thanvi Sahab. They will be talking to us. Before they talk, we would like to listen to some naat by our guest from Pakistan, Sayyid Sulaiman Gilani. I would like to request him. Please. آج کی رات مبارک رات ہے. حضرت دونوں حضرات جو بیٹھے ہیں تصوف میں بھی ان کا ایک مقام ہے. تھوڑا سا میں ذکر کرواتا ہوں ان کی اجازت سے, اس کے بعد ایک آدھ نعت پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. ہر مومن کا یہ ایمان ہے, ہر مومن کا یہ ایمان ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہی عالم غیب, وہی داتا, وہی عالم غیب, وہی داتا, وہی حاضر ہے, وہی ناظر ہے. کہہ دو لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ. لٹل بٹ لاؤڈ پلیز, تھوڑا سا بلند آواز سے. لا الہ الا اللہ, کہہ دو لا الہ. نہ دولت کام آئے گی, نہ منصب کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی, نہ منصب کام آئے گا. دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں, خدا کا نام تم اونچا کرو, اونچا کرو بندوں کی محفل میں. فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا. اس لیے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. ہر چیز جہاں کی فانی ہے, ہر چیز جہاں کی فانی ہے, بس باقی ذات ہے اللہ کی.
بس باقی ذات ہے اللہ کی، وہی شاہد ہے مشہود، وہی شاہد ہے مشہود، وہی باطن ہے وہی ظاہر ہے، قولوا لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ ہر مومن کا یہ ایمان ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی عالم غیب وہی داتا، وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اور مشکل میں مدد کرتا ہے وہی، مشکل میں مدد کرتا ہے وہی، سب اپنے رسولوں نبیوں کی، سب اپنے رسولوں نبیوں کی، تک بدر و حنین و احد میں ذرا، تک بدر و حنین و احد میں ذرا، کون اپنے حبیب کا ناصر ہے، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ، شاباش، کہہ دو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ذرا بلند آواز سے صلی اللہ، ارے میاں کیا کرتے، ذرا زور سے کہہ دو صلی اللہ، اتنے محسن نبی کے لیے کتنی آہستہ آواز میں، ذرا زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اٹھ اٹھ کے راتوں کو دعائیں مانگتے تھے، اللہ اکبر۔ دو شعر ان کے لیے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اور بولو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ محبوب خدا کے جلووں سے، محبوب خدا کے جلووں سے ہے دونوں جہاں جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے جلووں سے ہے دونوں جہاں جگمگ 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 جگمگ، لولا کلمہ سے ظاہر ہے، لولا کلمہ سے ظاہر ہے، ہر چیز حبیب کی خاطر ہے، کہہ دو لا الہ، بولو لا الہ، اور گیلانی یہ میرا عقیدہ ہے، میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے، سلمان میرا عقیدہ ہے، گیلانی یہ میرا عقیدہ ہے،
میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے کیا کہ سرکار کا روضہ جنت ہے، سرکار کا روضہ اللہ اس جنت کی ہمیں بار بار زیارت کی توفیق نصیب کر دے، اس میں 2 نفل پڑھنے کی توفیق نصیب کر دے۔ سرکار کا روضہ جنت ہے، جنت جو نہ مانے کافر ہے، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ ذرا زور سے لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، اور اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے۔ کیوں بھئی میں نے تجھے اتنے حسین بازو دیے، کتنے کام لیتا ہے تو، اور اللہ میں تو جانتا ہے یہ کیوں کہہ رہا، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ سب کو بار بار لے جائے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن تو اڑتا پھروں، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اسی درود کے تو فعل اللہ میاں لے جائے گا انشاءاللہ، کوئی 5000 کی فکر نہ کرو۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن دوڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، اور رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے، رشک میرے
مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے رشک کرنا، ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ حسد ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے جل جانا، سڑ جانا، وہ انہوں کیوں مل گئی ہے۔ رشک ہوتا ہے یا اللہ انہوں دیتی ہے، تیری مہربانی مینوں بھی دے دے، مجھے بھی عطا کر۔ رشک رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حور بھی غلمان بھی کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے۔ اللہم کہہ دیجئے، ہم آہنگ ہو کے کہہ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اور سبز گنبد کو گرین ٹوم سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں۔ بغیر آنکھ جھپکے ہوئے متواتر دیکھتے جانا، مسلسل دیکھتے جانا، انگلش میں جسے کہتے ہیں ٹو گیز ایٹ، نظر جما کے دیکھنا۔ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں۔ لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے۔ ہائے سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، ایسے تکتا رہوں۔ لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات۔ شاید قبولیت کی گھڑیاں ہو۔ ایک شعر آخری میں پڑھنے لگا ہوں مقطع سے پہلے، آمین ایڈوانس میں ذرا چاہیے۔ بڑی مزیدار دعا ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے کہ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کوئی۔ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی۔ مستحق تو نہیں، ڈیزرو تو بالکل نہیں کرتا، نامہ اعمال میرا خالی ہے نیکیوں سے، لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی۔ مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے۔ اور روز محشر
کرم روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں یہ ثنا خان ہے میرا تو کیا بات ہے. اس کو تھوڑی سی آلٹریشن کر کے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. سلمان گیلانی سلمان تو میں اکیلا اپنے لیے میں نے ہی کہا لیکن بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے بھی ہمیں بھی تو شامل کرو. آپ بھی کہہ رہے ہیں اے خدا ہاں روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر. اب کہتا ہوں کہ روز محشر کرم ہو مسلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. صلی اللہ 7 جون اتوار کو ختم بخاری ہے 7 جون اتوار کو ختم بخاری ہے. مومن وقت نزول رحمت باری ہے مومن وقت نزول رحمت باری ہے. دارالعلوم زکریا گرلز اسلامی اسکول دارالعلوم زکریا دارالعلوم زکریا گرلز اسلامی اسکول انٹرنس ہال میں 1 بجے تیاری ہے. تیاری ہے نا انٹرنس ہال میں 1 بجے تیاری ہے. اور درس ارشاد کریں گے شیخ احترام الحق درس ارشاد کریں گے ہاں درس ارشاد کریں گے شیخ احترام الحق. ان سے پہلے نظم کی میری باری ہے ان سے پہلے نظم کی میری باری ہے. پیارے نبی پر بھیجو صبح و شام درود اپنے نبی پر سچے نبی پر پیارے نبی پر اپنے نبی پر بھیجو صبح و شام درود. جن کی توجہ کی یہ برکت ساری ہے جن کی توجہ کی یہ برکت ساری ہے. اور مفتی منیر اخون دعا کروائیں گے انشاءاللہ مفتی منیر اخون دعا کروائیں گے مفتی منیر اخون دعا کروائیں گے. جن کی صورت سونی سیرت پیاری ہے جن کی صورت سونی ٹھیک ہے مولانا اتنا پیارا مولوی کبھی دیکھا پاکستان میں تو میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ. جن کی صورت سونی سیرت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی توفیق دے بیوی بچوں سمیت MBBS میاں بیوی بچوں سمیت. Now without further delay inshallah, now we're waiting for our Mufti Munir Sahab to speak to us, to educate us, to enlighten us with his beautiful speech. Jazakallah. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کی یہ تقریب ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر نیو یارک کے زیر اہتمام جس نسبت سے قائم کی گئی ہے وہ نسبت شب برات کے حوالے سے بخشش اور مغفرت کی نسبت ہے۔ بخشش اور مغفرت کی نسبت وہ مبارک نسبت ہے کہ دین الہی کی تمام عبادات کا نچوڑ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو گناہ اور معصیت سے بچائیں، اور اگر مبتلا ہو جائیں تو ان کی بخشش اور معافی کا سامان کر دیں۔ اس لیے کہ بخشش اور مغفرت کا تعلق انسان ہی کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان اور جنات مکلف مخلوق ہیں، ان سے معصیت بھی صادر ہوتی ہے، ان سے اطاعت بھی صادر ہوتی ہے، ورنہ ملائکہ تو اطاعت کے بندے ہیں، وہاں بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حیوانات طبیعت کی مخلوق ہے، وہاں بخشش اور مغفرت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں انسان ہی ہے وہ کہ جس کے اندر قدوسیت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر بہیمیت بھی پائی جاتی ہے، قدوسیت پر قدم رکھتا ہے تو رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اور جب بہیمیت پر اترتا ہے تو شیاطین بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ تو اس انسان ہی کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا تعلق ہے۔ جب اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کے سامان کرتے ہیں۔ شب بارات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری الحافظ احترام الحق صاحب تھانوی ارشاد فرمائیں گے۔ میں مختصر سی ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات بندوں پر لاگو کی ہیں، ان عبادات کے لاگو کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو ملائکہ کے علاوہ اور عابدین چاہیے تھے؟ مزید عبادت کرنے والے پوجنے والے لوگ چاہیے تھے؟ یا شب و روز عبادت کرنے والی کوئی مخلوق مطلوب تھی؟ تو اگر یہی مقصود تھا تو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اچھی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت ایسے ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، وہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ جس طرح ہم سانس لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں، سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، سوچتے سوچتے تھک جاتے ہیں، لیکن سانس لیتے لیتے کبھی نہیں تھکتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سوچو یار 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں
ذرا آدھا گھنٹہ میں سانس نہیں لیتا، اور اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا تو پھر دوبارہ کبھی سانس لے نہیں سکے گا۔ تو ملائکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو ایسے ہی بنا دیا ہے کہ جیسے سانس لیتے ہیں وہ تھکتے نہیں۔ تو اس قدر عابدین اللہ کے پاس موجود تھے، تو پھر انسانوں کو عبادت کا مکلف کیوں کیا؟ عبادت کے ضابطے سے انسانوں پر کیوں چلائے ہیں؟ اس نقطے پر مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مہینے کی فضیلت اور منقبت اس کی راتوں سے کرتے ہیں۔ رجب کی فضیلت اور منقبت شب معراج سے کر دی، ایک رات ایسی رکھ دی جس کی وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر شب برات رکھ دی، اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے شعبان کے مہینے کو فضیلت اور مرتبت دے دی، اور رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی لیلۃ القدر، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کو فضیلت عطا فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو گویا کہ برکت رجب اور شعبان میں تو مانگی ہے، رمضان میں برکت مانگی نہیں ہے، اور رمضان تک بس پہنچنا مانگا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رجب اور شعبان میں اگر تم مانگو گے تو برکت عطا ہوگی، لیکن رمضان میں تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، رحمت و برکت کی بارشیں خود بخود ہوتی رہیں گی۔ بس پہنچ جائے رمضان کا مہینہ، بس جیسے مہینہ آئے گا تو پہلا عشرہ رحمت کی بارش کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات اس پر لاگو کیے ہیں، اور آپ ان سب راتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ عبادات جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کی ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ان تمام عبادات سے مقصود ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، کہ ان عبادات کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، اور اگر مبتلا ہو جائیں تو گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ بس یہ مطلوب ہے ان عبادات سے۔ اس لیے کہ انسان بہت بعض دفعہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب دعوت لاتے ہیں تو اس کے دو اصول ہوتے ہیں، ایک تعلیم، دوسرا تربیت۔ تعلیم کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان گناہوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا انسانوں کو علم نہیں ہے۔ وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے، وہ معصیت کو معصیت نہیں سمجھتے، ان کو علم نہیں۔ تو یہ تعلیم کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کو یہ علم دیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ معصیت ہے۔ اور تربیت کے ذریعے سے انبیاء کرام ان گناہوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ جس کا علم تو ہے، اطلاع تو ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تربیت کے ذریعے سے اس کی پرواہ دلاتے ہیں اور انسانوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو بنیادی اس کی اساس ہی نماز کی ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس کے اندر ڈبکیاں لگاتا غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میل کا سوال ہی نہیں ہے، وہ شفاف بدن ہو جائے گا، کوئی میل نہیں رہے گا۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے جو 5 وقت کی نماز ادا کر لے گا اس کی روح پر بھی کسی قسم کی معصیت اور گناہ کا کوئی شائبہ نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے نماز کا نفع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ گناہ معاف کرتی ہے، گناہوں سے انسانوں کو پاک کرتی ہے۔ تو عبادت سے مطلوب یہ اصل میں ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کیا جائے۔ اور اسی پر نقطہ لکھا علماء نے کہ 5 نمازوں کی فرضیت کی وجہ بھی یہی ہے
کہ انسان دنیا میں 5 ہی طرح کے گناہ کرتا ہے، 5 کے بعد 6ٹھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ انسان کے حواس 5 ظاہرہ 5 ہیں۔ قوت باصرہ ہے، آنکھ کا گناہ کرتا ہے، قوت سامع ہے، کان کا گناہ کرتا ہے، قوت شامہ ہے جو سونگھنے کا گناہ کرتا ہے، قوت ذائقہ ہے، زبان کا گناہ کرتا ہے، قوت لامسہ ہے، ہاتھ پیر میں چھونے کا گناہ کرتا ہے۔ 5 ہی طرح کے وہ گناہ کرتا ہے، اور 5 نمازیں جب وہ ادا کرتا ہے تو ایک نماز کی ادائیگی کے وقت میں وہ ایک طرح کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، دوسری نماز جب ادا کرتا ہے تو دوسری طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے دن بھر کے سارے گناہ اس کے روح سے پاک ہو جاتے ہیں، اور پاک روح کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس اس کی روح رات گزارتی ہے۔ اس لیے 5 نمازوں کو، اور اگر آپ نے 3 پڑھ لی تو اس کا مطلب 2 طرح کے گناہ باقی ہیں، 1 پڑھ لی تو 4 طرح کے گناہ باقی ہیں۔ تو نماز کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کو لے لیجئے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی بنیاد مال سے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کے مال و دولت ہے، اس مال کے ذریعے سے انسان گناہ کے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو غضب کس بات پر ہے؟ غضب معصیت و گناہ پر تو ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کو حکم دیا۔ پھر روزے کا حکم، روزے کے ذریعے سے نفس کو کوٹا جاتا ہے، نفس کی سرکوبی کی جاتی ہے، اس لیے کہ دوسرا ذریعہ گناہ کا نفس ہے۔ مال کے ذریعے سے سارے ظاہری اسباب انسان مہیا کرتا ہے، اور نفس کے ذریعے سے انسان ظاہر ہے کہ شیطان کے ساتھ مل کے ان کی کارروائی کو مکمل کرتا ہے۔ تو نفس کی سرکوبی کی جاتی ہے روزے کے ذریعے سے، اس کا کھانا بند، اس کا پانی بند، اس کی خواہشات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو مطمئن اور کمزور کر دیا جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ کوئی گناہ کر سکے۔ اور رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت عطا کر دی کہ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی جلا دینا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا بھی ثمرہ وہی نکلا کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو جلا دیتے ہیں، گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتے ہیں۔ پھر حج کا نمبر آ گیا، اور حج میں تو کمال ہی ہو گیا کہ حج میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری سارے اسباب، جو لباس اور پوشاک کے اسباب، جن خوبصورت پوشاکوں کے ذریعے سے انسان گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، گناہوں کی طرف سے اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اللہ نے پوشاکیں اتار دی، دو چادریں اس کے انسلی لپیٹ دی، ایک لنگی ہے ایک اس کے اوپر چادر ہے، سروں کے تاج اتار دیے، سروں کے عمامے ٹوپیاں اتار دی، پاؤں کے خوبصورت بوٹ اور جوتے اتار دیے، 2 پٹی کی چپلی پہنا دی، گویا کہ انسان اپنے لباس پوشاک کے ذریعے سے جو گناہوں کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یا کشش ظاہر کرتا تھا، اللہ نے سارے اسباب ہٹا کے اس کو ایک چادر میں لپیٹ کے اپنے گھر کو بلا لیا۔ اب یہ سارے اسباب گرا کے جب وہاں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ جنازہ بنا چلا جاتا ہے کہ اللہ زبان حال سے میں عہد کرتا ہوں کہ جیسے جنازے کی آنکھ تو ہے لیکن وہ معصیت نہیں کرتی، کان تو ہیں لیکن معصیت نہیں کرتے، زبان تو ہے لیکن گناہ صادر نہیں ہوتے، ناک تو ہے لیکن گناہ کا صدور نہیں، ہاتھ پیر تو ہیں لیکن گناہ کا صدور نہیں، یا اللہ آج میں بھی اسی طریقے سے زندہ جنازہ بنا چلا جاتا ہوں، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں میرے وجود سے بھی کبھی کوئی گناہ صادر نہیں۔ اب یہ زبان حال سے عہد کر کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثمرہ کیا دیتے ہیں کہ رجع کیوم ولدتموہ، اس حال میں اللہ واپس لوٹاتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے آج جنا ہے، گویا کہ اس کی روح پر اب کوئی گناہ باقی نہیں، ایک معصوم بچے کی طرح، بلکہ معصوم بچے سے زیادہ مرتبہ مقام اس کو عطا ہو جاتا ہے کہ معصوم بچے کے نامہ اعمال میں اگر کوئی گناہ اور معصیت نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، لیکن حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال بھرا ہوتا ہے۔ تو دیکھو حج کا ثمرہ بھی گناہ کی معافی نکلا، تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو بخشش طلب کر کے اس گناہ کو معاف کروا دے، یہی اس کا ثمرہ نکلتا ہے۔ اب اگر عبادات تو ہیں
گناہ سے بچنا نہیں ہے۔ نماز ہے لیکن معصیت بھی ہے، روزہ ہے لیکن معصیت بھی ہے، تو اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نمازیں کہ جو بے جان نمازیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ایسے روزے دار کہ جو روزہ تو ہے اس کے باوجود معصیت و گناہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئیں اس کی بخشش آج طلب کرنے کی، یا اللہ کہ نہ ان عبادتوں کی حقیقت جو ہے گناہوں کی معافی، یا اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ اگر ان عبادتوں کے بعد انسان میں یہ ول پاور پیدا ہو گئی کہ انسان گناہوں سے بچنے والا بن گیا، اس کے اندر تقوی کی شان پیدا ہوگی، تو سمجھو کہ ہماری نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول، ہمارے روزے بھی اللہ کے قبول، زکاتیں بھی اللہ کے قبول، حج بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ نہیں تو اس کا مطلب کہ ہماری عبادتوں کی تصویریں تو اللہ کے ہاں جا رہی ہیں، حقیقتیں نہیں جا رہی، اور تصویر پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا۔ تصویر اگر کاغذ پر پانی کی ہو تو پیاس بجھتی نہیں، اگر تصویر آگ کی کاغذ پر ہو تو وہ جلاتی نہیں، کھانے کی تصویر اگر دیوار پر ہو اسے بھوک مٹتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر عبادتیں ہماری جا رہی ہیں تصویریں، اس کی حقیقتیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں رہے اور تقوی کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے آج کی رات میں یہ بخشش کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اور آج کی رات بخشش ہو گئی اور گناہوں سے پاک ہو گئے تو رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله عدد مفتی صاحب، معزز خواتین و حضرات، اب مجھے کوئی کہے گا تو نہیں کہ وقت تھوڑا ہے، لیکن مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اب وقت بہت تنگ ہے، مختصر ہے، تو میں اگر اس کا انتظار کروں کہ کوئی مجھے توجہ دلائے تو وہ تو اچھا نہیں ہے۔ میں خود ہی اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب کہنے زیادہ وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی رات کی شب کی فضیلت جو ہے وہ مغرب کے بعد کی نماز سے اذکار اور دعا اور پھر حضرت مفتی صاحب کا بیان یہ کافی ہے، اور مختصر ترین تقریر جو ہے وہ تو بہت آسان ہے۔
مگر مشکل یہ ہے کہ تقریر تو آسان ہے مختصر، مگر میری جان چھوٹے گی نہیں۔ ملا نصیر الدین تھے، ایران میں دانشور گزرے ہیں، تقریر سے بھاگتے تھے وہ۔ تقریر لوگ چاہتے تھے کہ ملا جی کو پکڑے، تقریر سنیں ان سے۔ ایک دن مسجد میں وہ ان کو پکڑ لیا کہ آج تقریر کریں آپ۔ خیر وہ بیٹھ گئے، مجبوراً کیا کرتے، وہ کہا کہ حضرت تقریر کیجئے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو ان سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے نالائق لوگوں کو یہی پتہ نہیں کیا کہنے والا ہوں، جاؤ ایسے لوگوں کا میں تقریر نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جان بچا کے بھاگے۔ پھر کچھ دن کے بعد لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ حضرت آپ نے تو کوئی 2 لفظ کہتے ہیں، آپ کیوں بھاگتے ہیں تقریر سے؟ پکڑ کے پھر ممبر پہ بٹھایا۔ انہوں نے بیٹھنے کے بعد یہی سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں؟ وہ پچھلا تجربہ ہو چکا تھا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا ہاں جی پتہ ہے کیا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا جب پتہ ہے کہ کیا کہنے والا ہوں تو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اگلی دفعہ پلاننگ کر کے لوگ آئے، جب بیٹھے تو آدھوں نے کہا کہ ہم ادھر بیٹھیں گے، تو ادھر بیٹھو۔ جب ملا جی یہ پوچھیں گے، آدھے کہہ دیں گے ہاں پتہ ہے، آدھے کہہ دیں گے نہیں پتہ ہے۔ ملا جی کو گھیر لیا، پھر پوچھا انہوں نے کہ پتہ ہے کیا کہنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی پتہ نہیں ہے۔ ملا جی نے کہا کہ جنہیں پتہ ہے وہ انہیں بتا دیں، جنہیں پتہ نہیں ہے۔ وآخر مختصر ترین تقریر تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اور لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنا کافی نہیں ہوگا، کچھ کہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ دخان، اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور مجھے بے ادبی بھی محسوس ہوتی ہے مفتی صاحب قبلہ کے بعد بیان کرتے ہوئے۔ یہ بنا لیا لوگوں نے طریقہ کہ جی جو بڑا آدمی یا بڑا درجہ کسی کو دے دیں کہ بعد میں رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ شاعروں میں یہ تھا کہ وہ آخر میں شمع جو ہے وہ بڑے شاعر کے پاس آتی تھی، یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بہرحال مجھے الامر فوق الادب، اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسا آپ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ ایک رات کا نہیں، قرآن میں کئی راتوں کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ بھی ایک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے عرش الہی تک۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اب شعبان ہے، اور جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ رجب ہے، یہ شعبان ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں گنتی معلوم ہے یا نہیں کہ رجب کون سا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، تو اگر یاد نہ ہو تو میں بتا دوں کہ 7واں مہینہ ہے، اور شعبان 8واں مہینہ ہے، اور رمضان 9واں مہینہ ہے۔
شعبان کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ رجب کیا ہے۔ اگر آپ رجب نہیں جانتے تو شعبان کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رجب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اور شمار جو ہے اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اب کوئی پڑھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، یا مولانا گوگل سے پوچھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ میاں نے 12 مہینوں کی تعداد، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کی تعریف آپ کریں کسی حسین آدمی کی اور آپ کہیں کہ دندان تو جملہ در دہانا، آپ کے سارے دانت جو ہیں آپ کے منہ میں ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ تو ہر ایک کے دانت اس کے منہ میں ہی ہوتے ہیں۔ دندان تو جملہ در دہانا اور چشمان تو زیر ابروانن، اور آنکھیں تمہاری ابرو کے نیچے ہیں۔ اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ 12 مہینے ہیں؟ بھائی ہوتے ہی 12 ہیں، لیکن نہیں، 12 نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ 12 مہینے اس دن پیدا کیے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین میں نے پیدا کیے، 12 مہینے بھی جب ہی پیدا کیے اور انہی ناموں کے ساتھ پیدا کیے۔ فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں بڑی حرمت والے ہیں، بہت عزت والے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ اور وہ 1 مہینہ کیا ہے؟ وہ الگ جو مہینہ ہے وہ ہے رجب۔ اور باقی 3 مہینے اور ہیں، 4 مہینے جو ہیں ان کو حرمت والے قرار دیا۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی بھڑائی جو کرتے تھے قبائل ایک دوسرے سے، دین ابراہیمی میں ان مہینوں کی حرمت یہ تھی کہ ان میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ رجب اور ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے، شوال المکرم، رمضان المعظم، شوال المکرم، اور اسی طریقے سے رجب کے ساتھ ہے المرجب، رجب المرجب، اور اس کے معنی بڑی عظمت والا ہے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں، مہینوں ہو گئے قبائل میں لڑائی ہے، تلواروں کی آواز آتی ہے، ہتھیاروں کی آواز آتی ہے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ جب یہ لڑائی ان کے اندر ہوتی تھی اور ایک قبیلہ کسی قبیلے پر غلبہ پانے والا ہوتا تھا تو پتہ چلا کہ کل تو رجب شروع ہو رہا ہے، تو یہ تو ہم ہار جائیں گے جنگ، جیتی بھی جنگ۔
ان کی کاؤنسل بیٹھتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم جیت چکے جنگ، لیکن رجب شروع ہو رہا ہے کل. تو یہ مل کے فیصلہ کیا کرتے تھے، اچھا اس دفعہ رجب کل نہیں ہوگا. میرے خیال میں آج تو رویت ہلال پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت بھی مہینوں پہ ہوتا تھا. کہ نہیں، کل سے رجب نہیں، کل سے شوال، کل سے فلاں مہینہ. نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے رجب کو ملتوی کیا تو کبھی کبھی سال کے 13 مہینے ہو جاتے تھے، کبھی 14 مہینے ہو جاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ نسی جو ہے کہ آپ مہینوں میں اضافہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے. اور اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ رجب رجب ہے. اور اب جب ہتھیار ڈل گئے تو اب کوئی چیز نہیں سنائی دیتی تھی. پہلے ہتھیاروں کی آواز آتی تھی، لیکن اس کو کہتے ہیں رجب الاسم. اسم کے معنی ہے بہرا. اسم بہرا. رجب الاسم اس لیے کہتے تھے کہ بالکل یہ بہرا مہینہ ہے، اس میں کوئی نہ تلوار کی آواز ہے، اس میں نہ کوئی اور ہتھیار ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں رجب الاسم یہ بہرا مہینہ، کچھ نہیں سنائی دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہتھیار ڈال دیے سب نے. بس اب یہ رجب ختم ہو رہا ہے، اب آیا شعبان. میں نے کہا کہ رجب نہیں سمجھو گے تو شعبان سمجھ میں نہیں آئے گا. رجب میں ہتھیار ڈال کے خاموشی ہے، اور اب ہے شعبان. شعبان کیا ہے؟ شعب بیج نکلتا ہے زمین سے، تو جب نکلتا ہے تو 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. پھر اس میں سے 2 شاخیں، پھر اس میں 2 شاخیں. رجب کے اندر جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ کے ہتھیار ڈالے بیٹھے تھے، اب شعبان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے. کچھ ادھر نکل گئے، کچھ ادھر نکل گئے، اب چاروں طرف پھیلنے کا وقت آ گیا ہے. کیوں؟ رجب کے اندر سب ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ شعبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، لیلہ مبارک کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی راتوں کا ذکر ہے. فرمایا والفجر وليال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے اور 10 تک یہ راتیں جو ہیں ان کی قسم اللہ نے کھائی ہے. بعض نے لکھا کہ 1 محرم سے عاشورہ تک یہ 10 راتوں کی قسم کھائی، غرض کی رات. بس میں جو بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک رات کا اس میں ذکر کیا لیلہ مبارکہ. بعض علماء کہتے ہیں لیلہ مبارکہ بھی وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے، لیکن بعض کی رائے یہ ہے یہ لیلہ مبارکہ اور ہے، وہ لیلۃ القدر ہو. لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر، بڑا شوق ہے ہمیں اور آپ کو
शाबान की 15वीं शब मनाने का, रमज़ान की 27वीं शब मनाने का, सब ऐसे आते मुस्तैद होके कि अब आज रात को बस न किसी को न सोएंगे न सोने देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, शाबान की रात हो या रमज़ान की, आप शब बारात, और जो मुंह में आता है कहते हैं वो तो क्योंकि शब बारात कहता है, बारात एक तो वो है जो हमारे यहाँ दूल्हा के साथ आती है, ये वो बारात नहीं है, ये है बराअत, ये है छुटकारा, ये है रिहाई। एक सूरत कुरान की अल्लाह ने इसी नाम से नाज़िल फरमाई, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बराअत, छुटकारा, रिहाई, आतिश जहन्नम से रिहाई। लेकिन शब बराअत को जब पहचानोगे कि रात को तो पहचानो, शब बराअत वो पहचानता है, शब कद्र वो पहचानता है कि जो रात की वैसे भी कद्र करना जानता हो। तकबीर, तकबीर। फरमाया कि ऐ ख्वाजा चे पुरसीज़ शब कद्र निशानी। आप पूछते हैं जी शाबान की शब कब है, रमजान की शब कब है? मौलाना आप बता दीजिए। हम लोग निशानियों पे बहुत चलना चाहते हैं, अब वो कुछ मेहनत ना करना पड़े, हजरत से निशानी पूछ ली, हमसे निशानी पूछ ली, अजीब कौन पड़े इस चक्कर में, आप निशानी बता दीजिए बस काफ़ी है। और कल मुझे बताया कि कहीं ये जिक्र किया किसी बुजुर्ग ने कि भाई लैलतुल कद्र की पहचान ये है कि उस दिन रात को कुत्ते नहीं भौंकते। तो ये बयान हो रहा है और सारे एतकाफ वाले जो थे नजर नहीं आए, कहे कहाँ, पता चला सब खिड़की पे बैठे हैं, ये देख रहे हैं कुत्ते भौंक रहे हैं या नहीं। बस निशानियां मालूम हो जाए आपको काफी है। फरमाया ऐ ख्वाजा जे पुरसीज़ शब कद्र निशानी, क्या निशानी पूछते हो तुम शब कद्र की? ऐ ख्वाजा चे पुरसीज़ शब कद्र निशानी, हर शब शब कद्र است अगर कद्र बेदानी। हर रात तुम्हारी शब कद्र हो सकती है, लेकिन रात को पहचानो तो सही। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मलिक संजर ने उनको पेशकश की, कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत आपको देने को तैयार हूं, लेकिन जो आपको अल्लाह ने दे रखा है उसमें से आधा मुझे दे दीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिख के वापस कर दिया और फरमाया, कहा कि तुमने मुझे पेश किया है कि अपनी सल्तनत, संजर की छतरियां मशहूर हैं, सियाह छतरी। फरमाया चू चतरे संजरी रुखे बख्तम सियाह बार, जैसे संजर की छतरी काली है, मेरा नसीब खुदा करे काला हो जाए। मेरा नसीब काला हो जाए अगर शाह संजर में तेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर। क्यों? फरमाया कि संगा के याफ्तो ज़ांगा के याफ्तम खबर अज मुल्क नी शब। शाह संजर तुझे क्या पता, रात को आधी रात गुजरने के बाद अल्लाह अकबर कह के जब हाथ बांध के खड़ा
زانگا کے یافتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوننی خرم. اللہ جو سلطنت مجھے اللہ اکبر کہنے کے بعد عطا فرماتا ہے، تیری ساری سلطنت بھی میں اپنا ایک جو کے برابر بھی تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں. تکبیر. فرمایا زانگا کہ یافتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوننی خرم. رات کی قدر جانو، رات کو پہچانو گے تو لیلۃ القدر بھی پہچانو گے، لیلۃ البراءت بھی پہچانو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑے بڑے فیصلے ہم کرتے ہیں. آج ہم مغفرت بھی کریں گے، آج ہم جو روزی مانگے گا اسے واپس نہیں کریں گے، روزی بھی دیں گے. جو اپنی مشکلات ہمارے سامنے پیش کرے گا ہم رد نہیں کریں گے، آج ایکسپٹ کریں گے. صرف یہی نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، ہے کوئی شخص کے جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو روزی دوں. ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت دوں. ہے کوئی اپنی حاجت مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو. یہ صبح تک یہ پکار ہوتی ہے آج کی رات. اور فرمایا کہ فیصلے کیا ہیں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہے جن کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ تمہیں سال بھر یہ کام کرنا. فالمقسمات امرا. ان کی اللہ تعالیٰ آج ان ملائکہ کو موت کس کس کی آنی ہے ان ملائکہ کے سپرد ہوگا. رزق کس کس کا تنگ کرنا ہے ملائکہ کو حکم ہوگا. رزق کس کس پر وسیع کرنا ہے ملائکہ. کس کو صحت ہے، کس کو موت ہے، کس کو پریشانی ہے، کس کو شکست ہے، کس کو فتح ہے، سب اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام ملائکہ کے سپرد کر کے ان کو آج 1 سال کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں کہ جاؤ 1 سال تک اس اسکیجول کے اوپر اپنا عمل کرو. تکبیر. اس میں میری اور آپ کی موت اور حیات بھی ہے، اس میں ہماری اور آپ کی تندرستی اور بیماری بھی، اس میں ہماری اور آپ کی پریشانی اور الجھنیں بھی ہے، اس میں ہماری آپ کی خوشحالی بھی ہے. سب آج رات فیہا یفرق کل امر حکیم. آج اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو یہ ذمہ داری دے. تو آج دعا کیا کرنی چاہیے؟ اب یہ تو آپ لوگ ہیں ایسے ملک میں کیا کریں، میرا علم کافی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کے لیے تو باقی بڑے بڑے علماء آنے چاہیے. میرے جیسا طالب علم اب کہتے ہیں جی جب پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی اتنی عمر ہے تو اب آج رات کو لیلۃ البراءت میں کیا مانگے، وہ تو پہلے ہی سے طے. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوگا. حضرت یہ بڑے ذہین لوگ ہیں. ہاں مولویوں کو بہت لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب دعا سے کیا ہوگا؟ بھائی دعا سے یہ ہوگا کہ تیری عمر اگر 80 سال لکھی بھی تھی اور بڑھ جائے گی. لو صاحب تو پھر اللہ کے علم میں تو پہلے یہ تھا 80 نہیں. اگر یہ لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر میں کہ 80 سال تمہاری عمر ہے اور آج کی رات تم نے اللہ سے عمر درازی کی دعا کی، اللہ نے قبول کر لی اور تمہاری فرض کرو 20 سال اور بڑھ گئی، یہ بھی تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تکبیر.
کہ یہ دعا کرے گا شعبان، ہم اس کی عمر میں اور اضافہ کریں گے، یہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا۔ اس لیے آج اللہ سے عمر مانگو، صحت مانگو، رزق مانگو، حاجت مانگو، اپنی پریشانیوں کو ذکر کر کے اللہ سے ان پریشانیوں کی نجات کرو۔ بس اس سے زیادہ کا وقت نہیں، اور میرے خیال میں بہت کچھ عرض کر دیا اور سن بھی لیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کا بھی اور ہر رات کا بھی، جب تک کہ رات کو اٹھنا نہیں سیکھو گے، جب تک کہ رات کو تہجد کی اہتمام نہیں کرو گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم۔ یہاں امریکہ والوں کی طرح نہیں کہ دیکھا وہ آ رہا ہے تو ادھر سے راستہ بدل لو کہ بھائی مجھے کرنا پڑے گا سلام۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ لاٹ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑھتے ہیں آگے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو السلام علیکم میں پہل کریں۔ آپ کیا چیز ہے؟ فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ رات کو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں تو 2 رکعت اگر اٹھ کے پڑھ لو، فرمایا کہ تمہاری جنت میں بغیر کھٹکے جانے کی ضمانت مل لے۔ اس لیے رات کو اٹھنے کی عادت ڈالو، رات کی قدر پہچانو گے تو تم لیلۃ القدر کو پہچانو گے، رات کی قدر کرو گے تو تم لیلۃ البراءت کی قدر کرو گے، ورنہ تو یہ کہ تم اب اپنے سوتے رہو اور راتوں کو گزار دو تو اس طریقے سے لیلۃ البراءت اور لیلۃ القدر کی قدر کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کا حق ادا کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں جتنی دعائیں مانگی جائیں گی اور اب تک مانگی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں حضرت مفتی صاحب کو دعا کے لیے دیتا ہوں، حضرت دعا فرمائے۔ دعا تو وہ حضرت ہی کریں گے، میں ایک اعلان کرنے لگا جس کے لیے حضرت کو پاکستان سے میں نے دعوت دی، اور وہ ختم بخاری شریف کا ہمارا جو ہے تقریب ہے، یہ 7 جون کو جو اتوار ہے 1 بجے دوپہر، یہ لانگ لینڈ میں ہکس فیلڈ میں انٹرنس ہال میں۔ تو حضرت ماشاءاللہ 2 سال پہلے بھی ہماری جو ہے وہ 5 فاضلات عالمہ بنی تھیں، تو حضرت نے آخری حدیث کا درس دیا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس جب ہوتا ہے تو قبولیت دعا اور نزول رحمت باری کا وقت ہوتا ہے۔ جو دعا کی جاتی ہے، مشائخ کا یہ تجربہ ہے 13 صدیوں سے، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔ تو اس خوبصورت موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، اور خاص طور پہ حضرت کا جو عالمانہ فاضلانہ بیان جو 2 سال پہلے جب حضرت نے آخری حدیث کا درس دیا، تو جن لوگوں نے سنا وہ بعد میں آج تک منتظر ہیں کہ حضرت کی وہ علمی نکات اور حضرت کا وہ فاضلہ بیان کہ ہم آج تک منتظر ہیں کب موقع آئے گا۔ تو آج 7 جون کو وہ موقع آ رہا ہے، تو حضرت انشاءاللہ حضرت کی ماشاءاللہ حدیث کی سند بڑی عالی سند ہے۔ عالی سند کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے کم سے کم واسطے ہوں، وہ عالی سند ہوتی ہے۔ اور حضرت کی سند ماشاءاللہ مولانا ظفر احمد عثمانی ضبطۃ المحدثین، ان سے حضرت کی ایک سند جس کی حضرت نے عام اجازت علماء کو دی، اور اس سے یہ کہ ہمارا واسطہ سند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قریب ہو گیا۔ تو عجیب و غریب نورانی محفل ہوگی، آپ اس کو مس نہ کریں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اور صحیح بخاری شریف کی کتاب کہ جو آپ نے 16 سال کے عرصے کے اندر حرم میں بیٹھ کر لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور روزے کے درمیان بیٹھ کر اس کے تراجم لکھے، اور صرف 2 بادام پر انہوں نے سب مجاہدہ اور ریاضت کی، طالب علمی کے دوران میں فاقے کیے، قربانیاں دیں، اور ایسی کتاب لکھی کہ امام مرزی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں حرم میں لیٹا ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے کتاب شافی پڑھتے ہو، تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کی کتاب بخاری یہ میری کتاب ہے، وہ پڑھا کرو۔
اتنی بڑی جو کتاب اتنی پاکیزگی کے ساتھ کہ امام بخاری غسل فرماتے تھے، خوشبو لگاتے، جوڑا زیب تن کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر سو جاتے استخارہ مسلمانوں کی نیت سے، استخارے میں جب اللہ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا پھر حدیث لکھتے تھے۔ 7397 احادیث، ایک حدیث اسی پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے لکھی۔ اس لیے صحیح بخاری کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے پوری امت کا کہ اصل کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب روئے زمین پر صحیح بخاری ہے، اتنی بابرکت کتاب۔ تو طالبات نے پورا سال بخاری شریف پڑھی اپنے شیخ الحدیث سے، اس کے بعد آخری حدیث کا درج جو ہے وہ حضرت دیں گے، اور وہ ختم بخاری کا موقع ہوگا، اس کو آپ قطعاً ضائع نہ کریں۔ جن محدثین نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی پاکیزگی اور مجاہدوں کے ساتھ کتاب لکھی، آپ ان کا تذکرہ بھی سننے نہ آ سکیں، آپ چھوٹے چھوٹے آزار پیش کریں، اجی ماموں نے آنا ہے، اجی فلاں شادی میں نے جانا ہے، اجی کزن کو رسیو کرنا ہے، اجی ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے عذر، یہ امریکہ میں اس قسم کے عذر ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے سامنے تم کو عذر پیش نہیں کر سکو گے کہ امریکہ جیسی سرزمین میں کہ ایسی روحانی اور علمی مجلسیں آپ کو میسر ہوں، اور ایسے حضرات کہ حضرت جیسے خطیب پاکستان کہ جن کو اللہ نے فاضلانہ عالمانہ ایک ایسا انداز عطا کیا ہے کہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، تو ان کی گفتگو سننے کا آپ کے پاس وقت نہ ہو تو یاد رکھو اللہ کے آپ کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ شاعر ختم نبوت جو پاکستان کے معروف شاعر اور نعت خوان، اور جو آپ کو اتنی آسانی سے یہاں میسر ہیں، ان کو بھی خاص طور پہ میں نے دعوت دی، الحمدللہ یہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرت اگر ان حضرات کو سننے نہ آئیں اور جب وہ حدیث کی اس رحمت کو نہ سمجھے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو آپ حضرات آئیں گے نا بھائی، جو بھی آئے گا ہاتھ کھڑا کرے، تکبیر تکبیر، ہاں تو بس اللہ کے یہاں حاضری لگ گئی، آپ نے آنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو حضرت سے درخواست ہے کہ دعا پہ اقتدار کریں۔ نہیں نہیں ہو سکتا دعا۔ اچھا بھائی دعا کر لیجیے، سب سے پہلے تو یہی دعا کیجیے، حضرات یہاں ہیں، خواتین نظر ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور الجھن نہ ہو، اور جو دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے جی مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اس لیے کہ جو آزمائش میں نہ پڑے، جو مصیبت میں نہ آئے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ولایت کا ایک درجہ ہے ہر شخص، لیکن اگر اس مصیبت سے ہم اللہ سے شکایت کریں تو سمجھو کہ اس امتحان میں ناکام ہے، لیکن اس مصیبت میں اگر صبر لیں، سے کام لیں، تو سب سے پہلے تو یہ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری منشا اور مرضی کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہمیں پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صبر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نقصان جان کا، مال کا، کیسا بھی نقصان ہو، اللہ تعالیٰ اس نقصان کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو راحتوں سے اور خوشیوں سے تبدیل فرما دے۔ دعا فرمائیے آج کی رات میں جب عمر میں برکت کا حکم دیا جائے گا، جب رزق میں وسعت کا حکم دیا جائے گا، اے اللہ جتنے لوگ تیرے در پہ یہاں ہیں، اے پروردگار ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم تیری رضا پر راضی ہو جائیں، تیری رضا پر عمل کرنے لگے، اتنی مہلت ہمیں دے دے، اور اس سے پہلے ہماری موت نہ آئے کہ ہم تیری منشا اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، صحت کی نعمت، ایمان کی نعمت اور باقی نعمتیں کھانے کی اور پینے کی اور برتنے کی، استعمال کی جو نعمتیں ہیں، اے پروردگار ان تمام نعمتوں میں
برکت عطا فرما، اور اگر ان میں ایسی نعمتیں ہیں جو تجھ سے غافل کرنے والی ہیں، اے اللہ ایسی نعمت کو تو ہمیں ایسی نعمت سے تبدیل کر دے جو تیری یاد دلانے والی ہو، جو تیری طرف راغب کرنے والی ہو۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری جو تو نے نعمتیں دی ان میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی الجھنوں کو دور فرما۔ مفتی صاحب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ آج میں ان کی دعوت کی وجہ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ بخاری شریف کے ختم میں بھی اور آج بھی آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں مفتی صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو مہمان یہاں گیلانی صاحب ہیں، مولانا عبدالکریم عابد ہیں، سلمان صاحب اور دوسرے لوگ یہاں تعلق ہیں، سب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بھائی یوسف صاحب کی اہلیہ ہے، اور اسی طریقے سے سجاد پراچا صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تمام ایک ناصر صاحب ہیں ہیوسٹن میں، ان کی والدہ کا کراچی میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قلوب کو لبریز فرما، آخرت میں آپ کی شفاعت اور آپ کی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھ، اور اس کے آباد کاری میں جو لوگ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔